لیٹ می ٹیک دی نیکسٹ کالر فرام کراچی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام جی محترم. میں جلال بات کر رہا ہوں کراچی سے. جلال صاحب. جناب اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں کراچی میں صورتحال ہے، اور یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ آپس میں گتھم گتھا ہیں اور ان کو کسی قسم کا احساس نہیں ہے عوام کا کہ کس طرح لوگ بیچارے جو اس وقت پسے ہوئے ہیں، ہر طرف سے پسے ہوئے ہیں، ملک بدحالی کا شکار ہے، لیکن وہ صرف اپنی بندر بانٹ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ مختلف قسم کے مافیاز جو ہیں. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بولیے. یہ مختلف قسم کے ہیلو جی آواز آ رہی میری ہے؟ آواز آ رہی ہے جی آپ کی. جی جناب. تو یہ مختلف قسم کے مافیا جو ہیں انہوں نے جس طرح سے لوٹ کھسوٹ پورے شہر میں مچائی ہوئی ہے، جس طرح سے انہوں نے عوام کو متاثر کیا ہوا ہے، بلکہ اس پورے شہر کو ایک یرغمال بنایا ہوا ہے. اچھا میں آپ سے اگر پوچھ پاؤں، آپ کراچی سے ہیں نا، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی زندگی یا آپ کے جاننے والوں کی زندگی کس طرح متاثر ہوئی؟ ذرا پاکستان کے لوگوں کو پتہ تو چلے کس طرح متاثر ہوئی، کیا ہوا؟ متاثر اس طرح ہوئی کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ اوورسیز تھے، انہوں نے ساری زندگی بیرون ملک خون پسینہ ایک کر کے کمائی کی. یہاں پہ آ کے یہ مہران ٹاؤن کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آج سے 30 سال پہلے انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی سے ایک پلاٹ لیا. اس پہ یہ ایم کیو ایم، اے این پی اور پیپلز پارٹی، ان کے جو کارندے ہیں، جن کے سرغنہ ان کے تمام لیڈران ہیں، وہ قابض ہو گئے. بیچارے جو غریب عوام ہیں وہ اسلحے سے ان کے جو مسلح افراد ہیں وہ وہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ پھر رہے ہیں. بیچارے غریب لوگ جو ہیں وہ تو سمجھیں وہ پس گئے ہیں اس وقت، بالکل یرغمال بنے ہوئے ان لوگوں کے ہاتھوں. یہ لوگ سمجھنے کے یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ بہت بڑے آپ کہہ لیں کہ یہ جس طرح سے یہ تشدد کر رہے ہیں لوگوں پہ، ان لوگوں نے لوگوں کو یرغمال بنا دیا ہے. لوگ بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ذاتی، میں سمجھ گیا آپ کا ذاتی نقصان. جو قبضہ مافیا ہے ناظرین کراچی کے اندر اور کراچی کے ارد گرد کے علاقوں میں، اب اس نے جڑیں اتنی پھیلا لی ہیں کہ یہ ایک اور بڑا مونسٹر بن گیا ہے. سیاسی مسائل سے قطع نظر جو قبضہ مافیا ہے، زمینیں جو ہیں وہ کراچی کے تناظر میں سونا اگلتی ہیں، وہ سونا کے بھاؤ بکتی ہیں، ان کے اوپر قبضے سے مراد یہ ہے کہ آپ مختلف شہروں کی جگہ کنٹرول کر سکتے ہیں. سو دیٹ ہیز بیکم اے بگ ایشو. اس کو ریفر کرتے کہ پلاٹ کے اوپر قبضہ ہو گیا. اب نہ جانے وہ سیاسی طور پر ہوا یا ویسے قبضہ گروپس ہیں یا دونوں ملے ہوئے، اس بات میں ہم نہیں پڑھتے. لیٹ می ٹیک دا نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. جی کلیم بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. جی کلیم سر. طلعت یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی بہت پرانی جڑیں ہیں کراچی میں، اور یہ اس سے پہلے بھی آرمی آپریشن کر چکی ہے، لیکن یہ کہ کبھی بھی یہ سکسیسفل نہیں ہوا اور لوگوں کے دلوں کو یہ نہیں جیت سکے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف انصاف کی فراہمی سے ہے. جب تک انصاف فراہم نہیں ہوگا اس معاشرے کو، آپ چاہے آرمی آ جائے، چاہے سیاسی جماعتیں آ جائیں، چاہے کوئی بھی آ جائے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا کلیم صاحب یہ فرمائیے گا، انصاف کی فراہمی کے اوپر تو ہم خود میرا مکمل طور پر یقین ہے کہ اس کے بغیر جو ہے نہ کوئی جمہوری معاشرہ بن سکتا ہے اور نہ جمہوری جمع اسلامی یا اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے. انصاف کے بغیر کام نہیں ہے. لیکن آپ کو ایک امیڈیٹ ریلیف بھی دینی ہے. ریاست کو قبضہ گروپوں سے پلاٹ چھڑوانے ہیں، ریاست کو سڑکوں کو سیکیور کرنا ہے، ریاست کو تھانوں کی ریٹ بحال کرنی ہے، ریاست کو ڈی ویپنائز کرنا ہے. تو یہ تمام کام جو ہیں دنیا کی کوئی ریاست ہو، امریکہ ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، وہ زور لگائے بغیر نہیں کر سکتی. اب اگر فوج کو نہیں بلائیں گے، میں ایک آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو کون کرے گا کراچی کے اندر یہ انٹرم ریلیف؟ کون دے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی نہیں دے پا رہا، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کام فوج بھی کر پائے گی. اور لوگوں میں جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ول کی کمی ہے. اگر ول ہو تو یہ سارے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں. لیکن ول ہے نہیں، سویلینز کر نہیں پا رہے، فوج کو بلانا نہیں ہے. واٹ ڈو وی ڈو دین؟ کیا کریں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ میں آپ کا پروگرام بہت عرصے سے دیکھتا ہوں. پیپلز پارٹی کے لوگ آتے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ آتے ہیں، اے این پی کے لوگ آتے ہیں، اور وہ سب ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے، اور ساتھ مل کر نہیں بیٹھ پا رہے. کل میں فیصل رضا عبدی صاحب کا بھی پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کا. انہوں نے بھی آخر میں یہی کہا، آپ نے بار بار ان سے بات کی، وہ سوال کچھ آپ کر رہے تھے، وہ جواب کچھ دے رہے تھے، لیکن اصل مقصد کے اوپر وہ نہیں آ رہے تھے کہ کام ایکشن کیا ہونا چاہیے. وہ ایکشن نہیں بتا رہے لوگ. تو یہ ول کی کمی ہے نا.
आप बार बार एक सवाल पूछते हैं कि जी एक्शन क्या होगा। वो एक्शन यही है कि सब लोग मिलकर बैठे और फिर लोगों को भी पता चलेगा इन प्रोग्राम्स के जरिए, मीडिया के जरिए कि हु इज एट फॉल्ट। ठीक, फेयर इनफ। थैंक यू वेरी मच कलीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। कॉल है जी, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तलत साहब। मोहतरम मोहतरम। जी मेरा नाम हामिद है, काबुल से बोल रहा हूँ। हामिद कादरी एक्चुअली मेरा नाम है, रॉन्ग नेम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन दो बातें कहना चाह रहा था। जी फरमाएं। एक तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे तशरीफ लाते हैं आपके पास, उसके बगैर ही आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि वो तमाम लोग जो हैं वो बिल्कुल जैसे वो हिज मास्टर वॉइस वाला किरदार अदा करते हैं, वो वहां से उनके जो आका हैं उनकी ज़हनियत का पता चलता है कि वो उनको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है उससे ये बहुत बेहतर है कि हम डायरेक्ट आपसे बात करें। ठीक। और ये जो अवेयरनेस आपसे हम बात करके आवाम को दे रहे हैं, इससे बहुत बेहतर नतीजे निकलेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। नाज़रीन, लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। मेरा नहीं ख्याल था कि काबुल के अंदर ये प्रोग्राम लाइव देखा जा रहा है, शायद इंटरनेट पे देख रहे हो या हो सकता है सैटेलाइट का फुटप्रिंट हो वहाँ पर। नाज़रीन, आपके कॉल्स और सवाल ये है कि कराची के अंदर अल्टीमेट ऑप्शन इंटरिम रिलीफ के लिए क्या है? क्या आर्मी को आईनी तौर पर बुलाया जाए, उनके हवाले ये हालात किए जाएँ, या फिर सिविलियन लीडरशिप को मौका फराहम किया जाए कि वो मिल बैठें, और मिल बैठने को तैयार फिलहाल तो नज़र आते नहीं हैं। आफ्टर दिस ब्रेक।